اسدالغابہ کے اندر لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں بہت بڑا تاجر تھا، یمن میں جایا کرتا تھا مال کی خرید و فروخت کے لیے۔ کہتے ہیں ابھی سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں یمن میں گیا۔ اسدالغابہ کے اندر روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں یمن میں گیا تو میری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی جو آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے اس نے بلا لیا اور کہا کہ احسبک قرشیہ، میں گمان کرتا ہوں تم قریش سے آئے ہو۔ میں نے کہا نعم انا من القریش، میں قریش سے ہوں۔ اس نے کہا احسبک حرمیہ، میں گمان کرتا ہوں تم حرم شریف سے آئے ہو۔ کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا میں حرم سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم قریش کی شاخ بنی تیم سے ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے قلت نعم، میں نے کہا ہاں میں بنی تیم سے ہوں۔ کہا ایک نشانی باقی رہتی ہے، وہ مجھے دکھاؤ، وہ کیا ہے؟ کہا اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا ہٹاؤ، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا لا، میں ایسا نہیں کروں گا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں، تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کب تک نہیں ہٹاؤں گا؟ کہا جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ یہ ساری باتیں تم کر رہے ہو کہ تم قریش سے آؤ، میں کہتا ہوں قریش سے آیا ہوں، تم کہتے ہو تم حرم سے آئے ہو، ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ وہ عالم کہنے لگا، وہ شیخ کہنے لگا، اے ابو بکر، جو نشانیاں میں نے پہلی کتابوں میں پڑھی تھی، آخری نبی آئے گا اور اس کا پہلا جو خلیفہ ہوگا، کہا اس خلیفے کی ساری نشانیاں مجھے تیرے چہرے میں نظر آ رہی ہیں، تو میں اس لیے تمہیں بار بار پوچھ رہا ہوں، ایک نشانی باقی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کپڑا ہٹاؤ گے تو میں دیکھوں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا واللہ، خدا کی قسم تم وہی ہو جس کی نشانیاں میں نے پہلی کتابوں میں پڑھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس نبی کا غلام بنوں گا جو آخری نبی آنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں تجارت کے سلسلے میں گیا، جب وہاں سے ہوتا ہوا واپس آیا، میں نے کہا اس شیخ سے دوبارہ ملاقات تو کروں۔ میں گیا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں مکہ شریف، اگر تمہارا بھی کوئی کام ہو اس نبی تک، تمہارا کوئی پیغام ہو مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اس نے کہا کہ ابو بکر صرف تم اس کے عاشق نہیں، عاشق تو میں بھی بہت بڑا ہوں۔ میں نے اس نبی کے بارے میں ایک نعت لکھی ہوئی ہے، میں پہنچ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، پتہ نہیں وہ کب اعلان نبوت کرتے ہیں، تم جب ان سے ملاقات کرو تو میری یہ نعت ان کو پڑھ کے سنا دینا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، جب مکہ شریف میں آیا تو سرکار نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا۔ ابو جہل اور اس کی پوری پارٹی میرے انتظار میں تھی کہ ابو بکر تم بڑے سیانے ہو، تم بڑے سمجھدار ہو، یہ بتاؤ کہ کوئی یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ محمد نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تم جا کے ان سے کوئی نشانی تو طلب کرو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو سرکار باہر تشریف لائے۔ سرکار نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھو، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی تو بتاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جس سے تم یمن میں ملاقات کر کے آئے ہو۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ تم شیخ کی بات کرتے ہو، میں تو بڑے شیوخ سے مل کے آیا ہوں، میں کسی ایک بزرگ سے تو نہیں ملا، آپ کس کی بات کرتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر آپ نبی ہیں تو بتاؤ تم کس شیخ کی بات کر رہے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے میری نعت کا تحفہ دے کے بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا مدّا یدا کا، بابو پھر ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، باہر آئے تو ابو جہل انتظار میں تھا، کہنے لگا صدیق بتاؤ کیا ہوا، کوئی نشانی مانگی ہے؟ کہا میں تو کلمہ بھی پڑھ آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا بڑے جلد باز قرار پائے، تم نے کوئی دلیل مانگنی تھی، تم نے کوئی حوالہ مانگنا تھا، نبوت کی نشانی مانگنی تھی؟ صدیق اکبر نے کہا جو میں نے مانگنی تھی وہ مجھے مل گئی۔ ابو جہل کہنے لگا دلیل کیا ہے جس کی بنیاد پہ تم کلمہ پڑھ آئے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا ابو جہل میں اس نبی کے اس نشانی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ آیا ہوں، وہ بیٹھا مکہ شریف میں ہے، باتیں یمن کی بتا رہا ہے، میں کہتا ہوں جو نبی مکہ میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتا ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتا ہے۔ رسالت کے پہرےدار